محمد بالقلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک دو جہاں نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور سے یاد فرمایا اور اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو رب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، میں نے کسی انسان کو بھیجا ہے، نہ بشری لبادے میں بھیجا ہے، بلکہ رب نے یہ کہا من اللہ نور، تحقیق کے لوگوں آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور، اور اس مہینے میں اسی نوری آقا کا ذکر خیر لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پہ ان 12 روزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں کہ رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا جو صحابی نبیوں کے بعد سب سے بلند و 12 مرتبہ اور درجہ جو رکھتے ہیں، جن کو افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق کہا جاتا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، لیکن وہ ذات دیگر صحابہ سے مختلف ہے، کیونکہ کوئی صحابی رسول اللہ کے پاس کچھ گھنٹے رہا، کچھ دن رہا، کچھ ماہ رہا، کچھ لمحے رہا، لیکن ابو بکر کی وہ ذات ہے کہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اور محبوب اور مرغوب چیز کیا ہے آپ کے لیے، تو ابو بکر صدیق نے 3 چیزیں کہی تھی، لیکن ان میں سے سب سے پہلی جو چیز فرمائی وہ یہی النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ رات ہو یا دن ہر وقت میں اپنے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں، تو ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ حتیٰ تو یہ کہ جو حجاج کرام دیار نبی کے اوپر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج مزاروں میں بھی رسول اللہ کے قدموں میں لیتے ہوئے، تو وہ عظیم صحابی اتنے بڑے مرتبے کے مالک، لیکن پھر بھی رسول اللہ کی حقیقت کی جب بات آئی تو صدیق اکبر سے رسول اللہ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت ربی، کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی کیا ہے یہ صرف رب ہی جانتا ہے، ہر کسی، اور جب خاص میں سمجھ سکے جو رات دن رسول اللہ کے ساتھ رہے،
ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہے، وہ رسول اللہ کو نہ سمجھ سکے، تو آج 2-4 چیزیں کرنے والا اور 2 کتابیں پڑھ کر کے گلیے گلیے گھومنے والا نبی کی حقیقت کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ جب نہ سمجھ سکا تبھی تو کہا کہ نبی ہے، ہم سے پہلے آئے ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہے، اس لیے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں وہ پیتے ہیں، ہم چلتے ہیں وہ چلتے ہیں، ہم سوتے ہیں وہ سوتے ہیں، لیکن اس حدیث میں نظر نہ پڑی کہ نبی نے ابو بکر کو فرمایا، وہ ابو بکر کہ جس کے مرتبے کو قیامت تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، اس ابو بکر کو میرے نبی فرما رہے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ میری حقیقت ہے کیا۔ اب ان سے اور زیادہ اگر قریب کریں تو شاید ایک مرد کو، ایک عورت جو بحیثیت بیوی ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی مرد کو جب ترلم خاں بنتا ہوا دیکھو نا، مونچھیں چڑھاتا ہوا اور بڑی بڑی پھینکتا ہوا اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہوا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا جائزہ اگر لینا ہو تو اس کے گھر کی بیوی سمجھو، اس لیے کہ بیوی سے زیادہ مرد کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اس ماں عائشہ رسول اللہ کے سب سے چہیتی تھی، ماں عائشہ نے یہ فرمایا کہ سرکار حقیقت کو میں سمجھ نہ سکی، بس ایک پڑھا سرکار غسل شریف کرنے کی ماں میں تشریف لے گئے، اس کھانے میں تو اچانک ہوا کا جھونکا، کیونکہ پہلے کے جو مکانات بنتے تھے وہ اتنی طویل چھتیں نہیں ہوا کرتی، پہلے کے جو مکان بنتے تھے ان میں یہ ایلیمنٹ سیکشن والی جو ہوتی وہ نہیں ہوا کرتی۔ یہ پہلے کے جو مکان بنتے تھے، آج کے جو ہائی ٹیکنالوجی کا جو دور ہے نا، ریموٹ سے جو دروازے کھلتے ہیں وہ نہیں تھا نا، تو پہلے مکانوں کے دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، صرف پردے ہوا کرتے تھے، شٹر بھی نہیں ہوتے تھے مکان، یا دوسرے کھانے ہوتے نا۔ تو عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار تشریف لے گئے اس سے لیے غسل کھانے میں، تو اچانک ہوا کا جھونکا ہے، ہوا کا جھونکا آیا تو پردہ تھوڑا سا ہٹا، یہ سرکار کی حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکا۔ عائشہ فرماتی ہے کہ وہ تھوڑا سا پردہ ہوا کے جھونکے کی وجہ سے ہٹا، تو میں نے کیا دیکھا کہ غسل خانے میں جب میری نظر پڑی تو سرکار کو موجود نہیں پایا، بس غسل خانے کی زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا مجھے ستون نظر آیا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی بشر نہیں ہے، بشر کا نام نہیں ہے، نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی کی حقیقت تو کوئی نہیں سمجھ سکا، بس ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو مومن کے لیے ضروری ہے اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو قبول کر لیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جاءکم من اللہ نور، کہ تحقیق ہے تمہارے پاس آنے والا ایک نور ہے، اور وہ نور کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں آپ کے دادا کا جو میں نے ذکر کیا نا، بڑی اونچی شان کے لوگوں کے درمیان اونچی شان کے لوگ دنیا میں آیا کرتے ہیں، دنیا میں تشریف لایا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بھی امت اور قوم ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور اس پہ قیامت تک یاد رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جتنی شان والے تھے، آپ کے پردادا ہاشم، آپ کے لقب دادا عبد مناف، یہ سارے شان والے تھے کہ ہم سرکار کے والد کی زندگی کو دیکھیں۔ اب
کے ابا کی زندگی کو حضرت عبداللہ، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ غالباً جہاں تک میرا علم اور میرا مطالعہ اور میرے کتابوں میں تھا، اس کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار کی ابا کا وصال 20 سے 22 سال کی عمر کے درمیان میں تھا. اسے 22 سال کی عمر تھی اور باپ کا انتقال ہو گیا. لیکن جوانی میں بھی تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری کا شان کچھ الگ تھی. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ انہی کی پیشانی میں تو نور محمدی کو رکھا گیا ہے. تو جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد رسول اللہ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کے 10 بیٹے تھے اور مکہ کے اندر اس کے بیٹے ہوتے ہیں نا، اس کو فخر سمجھا جاتا ہے. آپ نے سنا ہی اور انشاءاللہ لکھا جائے گا کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تو منہ پھول جاتے تھے، چہرے بگڑ جاتے تھے. بیٹا اگر پیدا ہوتا تو فخر سمجھا جاتا ہے، اور ان بیٹوں کو اگر عزت دلائی ہے تو ہمارے نبی نے دلائی ہے. بیٹا ہے اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن بیٹی کے حوالے سے رسول اللہ نے خصوصی طور پہ فرمایا کہ لوگوں، بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا کرتی ہے. بیٹی اللہ کی رحمت اور رحمت بن کر آیا. تو بہرحال 10 بیٹے تھے، لیکن آپ کے والد نے، حضرت عبداللہ کے والد رسول اللہ کے دادا نے، جب میں نے کہا تھا کہ 10 بیٹے تھے، تو آپ نے منت مانی تھی. کیا منت مانی تھی؟ کہ اگر میں کثیر الاولاد میں بھی بیٹوں والا ہوا اور سارے بیٹے اگر زندہ رہے، تندرست رہے، صحت یاب رہے، تو ان کے جوان ہونے کے بعد میں کسی ایک بیٹے کی قربانی کروں، راہ خدا، ایک بیٹا راہ خدا میں دے دوں گا. اور یہ کام بھی جگر اور کلیجے والا ہے. بیٹے کو ذبح کرنا آسان نہیں. ایک نارمل سی بات دیکھیں نا، اگر میرا بیٹا اور کسی اور کا بیٹا اگر لڑے، قصور میرے بیٹے کا ہوگا، صرف روتا ہوا آ گیا تو پھر سامنے والے کو لڑنے کے لیے جاؤں گا، دارا میں حج بھی لے لیجیے. کیوں؟ اولاد کی محبت یہ پیٹ کی بدول ہے. اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو جب کسی کا اپنے بچے کو مار دینا اگر قبول نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کر دینا یا قربان کر دینا کیسے منظور ہو؟ لیکن وہ لوگ جگر والے تھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے. تو آپ نے یہ منت مانی. اللہ کا مطلب کہ یہ انسان کے 10 سے 10 بیٹے خوبصورت، حسین، جمیل، مضبوط، طاقتور، توانا، سب کچھ سے ساری خوبیاں تھی. تو جناب عبداللہ کی عمر غالباً 18-19 سال کی ہوئی، جوان ہوئے اور آخری بیٹے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد عبدالمطلب کے بیٹے. کل میں نے کہا تھا کہ پہلا بیٹا حارث اور آخری بیٹے عبداللہ، اور بیچ میں دوسرے ہوئے ہیں ابو جہل، ابو لہب اور کیا بولتے ہیں حمزہ، یہ وغیرہ وغیرہ. تب آپ نے کہا کہ اب میں نے جو نظر مانی ہے وہ تو مجھے پوری کرنی ہے اور قربانی دینی ہے مجھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فکس نہیں تھا کہ بڑے بڑے بیٹے کی یا پچھلے بیٹے کی یا منجلے بیٹے کی یا آخری بیٹے کی
یہ فکس نہیں ہوا. یہ کہا تھا کہ ایک بیٹے کی قربانی دوں. اب سوچ میں کہ دوں تو کون سے بیٹے کی قربانی دوں. تو آپ نے سوچا کہ اس کے لیے فال کھلایا جائے, اور اس وقت یہ فال والا مسئلہ تھا. ابھی یہ فال والا مسئلہ نہیں ہے اسلام میں, نہیں ہے دیگر معاملات سمجھو سروکات نہیں ہے اسلام میں. یہ فال دیکھنا, یہ دانے دیکھنا اسلام میں. تو پہلے یہ چیز تھی سرکار کی, کئی سال سے پہلے سرکار کی نبوت کا دعویٰ کرنے سے. تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ فال کھولا جائے, کون سے بیٹے کے نام پر نکلتا ہے, قرآن دازی ہوگی کون سے بیٹے کے نام پر نکلتا ہے. اب گئے حرم میں کسی کو بلایا یا فال نکالنے والے کو, اور اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی وہ فال کے ذریعے سے قرآن دازی ہوئی تو جناب عبداللہ کا نام نہیں کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کیا ہے. اور عبد المطلب تیار بھی ہو گئے, کیوں کہ نظر مانی تھی نا. اور اس وقت کا جو دور تھا نا, حضرت عیسیٰ سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو دور رہا 550 یا 550 سال کا, اس میں جن لوگوں نے بت پرستی نہیں کی, اللہ کو ایک ماننے والے رہے, اس درمیان تو نبی نہیں آیا. تو اس درمیان جو اللہ کو ایک ماننے والے رہے اور بت پرستی نہیں کی, شرک کو نہیں کیا, تو ان کو موحد کہا جاتا ہے, یعنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے, اللہ کو ایک ماننے والے. تو جناب عبد المطلب جو تھے موحد تھے, توحید کے پرستار تھے, وہ بت کی پوجا کرنے یا بت کی پرستش کرنے والے نہیں تھے. اب آپ نے اللہ کے لیے نظر کو مانا تھا, اور جناب عبداللہ کا نام نکلا نظر کے اندر کہ عبداللہ کی قربانی دی جائے, تو آپ تیار ہوئے. آپ نے کہا کہ چھری لائی جائے, کہاں حدود حرم کے اندر چھری لائی جائے. آج میں اپنے ہاتھ سے میرے رب کے نام پہ اپنے بیٹے کی قربانی دوں, اور 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ عزیز اور پیارے بیٹے بھی وہی تھے حضرت عبداللہ. اور کیوں نہیں ہوگی, دیگر بیٹے تھے, عظیم تھے, جمیل تھے, خوبصورت تھے, لیکن نور محمدی کی روشنی کا مزاج کچھ الگ ہوا کرتا ہے. تو سارے بیٹوں کی پیشانیوں میں نور محمدی نہیں تھا, جناب عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی رکھا ہوا تھا. تو ان کا حسن, ان کی شبابیت, ان کے کمالات, ان کے جمالات کا عالم یہ تھا. غالباً حضرت کسی مفسر نے یہ لکھا ہے, کسی تاریخ نگار نے یہ لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کی جوانی کے دن اتنے سخت اور کٹھن دن گزرے تھے کہ اس لیے کہ آپ کی شبابیت, آپ کی خوبصورتی, آپ کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جناب عبداللہ کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں دوسرے سلطہ نازل نہیں ہو گئے. یہ آپ کی خوبصورتی تھی, یا آپ کا حسن تھا. یہ آپ کا حسن نہیں تھا, نبی کے واقعی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ نکھار اور وہ خوبصورتی تھی, وہ میرے نبی کے نور کا نکھار تھا, وہ میرے نبی کے نور کا حسن تھا. اب اتنے خوبصورت حسین و جمیل یہاں تک میرے برائے کتابوں کے اندر کہ اب حضرت عبداللہ کو اپنے آپ کو عورتوں سے بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور کئی عورتوں نے تو اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا اور فیصلہ کیا, اپنے سیاہ کی جناب عبداللہ کے حسن کے اوپر. لیکن پیشانی میں نور محمدی تھا, اور جس کو اللہ اپنے نبی کا باپ بنانا چاہے, کیا اس کی زندگی میں کبھی کوئی کلنک لگنے دے سکتا ہے؟ آپ حسن کا خوبصورتی تھی, تو اس چیز کی وجہ سے
مکہ کا ہر کوئی بڑا ہو جوان ہو مرد ہو عورت ہو برا ہو لڑکا کوئی بھی ہو ہر کوئی جناب عبداللہ سے محبت کرتا تھا اور حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ چھری لاؤ میں قربانی دوں گا. اب یہ آواز اور یہ بات مکہ کے اندر پھیل گئی. مکہ کے بڑے بڑے روسا اور بڑے بڑے سرداروں کے کانوں کے اندر یہ آواز پہنچی کہ جناب عبداللہ کی قربانی عبدالمطلب اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو نذر کر رہے ہیں اور قربان کر رہے ہیں. تو سارے کے سارے لوگ اپنی محفلوں سے اٹھ کر کے حرم کے اندر آ گئے اور کہا اے سردار مکہ اے متولی مکہ اے ہمارے سردار آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیٹا جس کی شبابیت کی کوئی مثال نہیں ہے جس کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں ہے جس کے اوپر سارے کے سارے اہل مکہ جس کے حسن کے اوپر فرشتہ ہے کیا آپ اس کی قربانی لینا چاہتے ہیں اور آپ نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے آپ تو بیٹے کی قربانی دے دیں گے لیکن آپ کے پاس وہ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا نسل کے بدلے میں نسل کے بدولت اور سب سے جناب عبدالمطلب نے کہا سنو اے لوگوں تم اگر کے سردار ہو لیکن یہ معاملہ میرا اور میرے رب کا ہے بیچ میں ٹانگ لانے والے تم کو ہوتے تمہارا کوئی جیسا نہیں ہوگا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. عبدالمطلب سیکھتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی قربانی پیش کی جائے گی اس لیے کہ میرے رب سے نظر مانی ہے. کوئی مائی دلال ایسی نظریں مانتا ہے کس کو کہتے ہیں نظر کا مطلب مانتا ہوتا ہے مانتا ہے. آج بڑی سستی مانتا ہے ہو گئی تھوڑی سی تکلیف آئی مذہب اپنا نام ہے ہوا من چوکھا نے ایک کو پکڑ دے یہ منت ہوتی ہے. اگر منت ماننی ہے نا تو پھر کبھی ایسی بھی مان لیا کرو کہ میں بیمار ہوں اگر شفا ہو جائے گی تو میں رب کی رضا کے لیے 3 روزے رکھا کروں گا جیسے کہ ماں فاطمہ نے حضرت حسن حسین کی رکھی. اگر نظر نہیں مانتی ہے تو ایسی مانا کرو نا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام اگر ہو گیا تو میں 20 رکعت نماز نفل ادا کروں گا. لیکن آج ہم نے نظروں کو بھی اور مانتاؤں کو بھی بڑی سختی بنا دی ہے. اب اس سے میں ولیوں کی نظروں کا میں مخالف نہیں ہوں کیونکہ ایک ایک جملہ وہ توڑ کے بولنا پڑتا ہے نا. کب لیول آ جاتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کب لیول لگ جاتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور لیول کی ایسے لوگ لگا دیجیے کہ ماں کی بدلو فیصلے کر لیتے آرام سے بدلے چپک جاتے ہیں تو بڑے تول کر کے جملے بولنے پڑتے. تو میں ولیوں کا ایک نظر نیاز کا میں مخالف نہیں ہوں لیکن ہمارے بزرگوں نے ایسی نظریں مانی ہے تو ایسی بھی کبھی نظریں مان لیا کرو نا ایسی بھی نظریں مان لیا کرو. بہرحال تو حضرت عبدالمطلب نے جب یہ جواب دیا تو وہ لوگ پکے کے پکے رہ گئے. پھر عاجزی کی کہ ہمارے سردار رک جائیے اس کام سے اس کے بدلے میں کوئی اور معاملہ یہ ہو جائے عبداللہ کے بدلے میں کوئی اور معاملہ ہو جائے. اب یہ اس درمیان گفتگو ہوئی آخر کار جناب عبدالمطلب تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے حوالے سے بھی کسی کاہن سے معلومات کی جائے. کاہن اردو میں کہتے ہیں بھوشیوانی والے کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بھی اسلام میں اپنی کہانت وغیرہ اب وہ بھی اسلام میں نہیں ہے. بھوشیوانی کرنے کا جو مسئلہ ہے نا وہ اگر ساری کے ساری بھوشیوانی کرنے سے ہی اگر پتہ چل جائے اور لوگوں کو معلوم ہونے لگ جائے اور بتانے والے خود کو بھی اگر صحیح معلوم ہو تو آپ مجھے بتائیے پھر رب کو مانے گا کون؟ ہر چیز اگر پہلے سے پتہ چل جانے لگے تو رب کی تقدیر کو کون مانے گا؟ ہاں یہ بات وہ ہے کہ کبھی مصلحت کے تحت اللہ کے برگزیدہ بندوں کی دعائیں کام آ جائیں اور تقدیر کے کچھ گوشوں کو آگے پیچھے کر دی جائے اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کی برکتوں سے یہ بات اور ہے. ورنہ ہر کوئی ایرا گیرا نتو اگر بتانے لگ جائے تو پھر رب کی ذات کو مانے گا کون؟ تقدیر پہ ایمان کون لائے گا؟ بہرحال تو یہ فیصلہ ہوا کہ کاہن کو اور کاہن کی جو تھی نا اس دو میں 3 کوالٹی تھی. آگے جیسے بیان جائے گے موقع مناسبت کے اعتبار سے اس کو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کاہن کو اب اس کے لیے کہا کہ کاہن کو کہاں تلاش کیا جائے
تو کسی نے کہا کہ یثرب میں ہے. اب یہ مسئلہ مکہ کا ہے اور یثرب جس کو آج مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے. پہنچے وہاں, پوچھا گیا, ایک عورت کی بھوشیہ کرنے والی کاہنہ, بڑا نام تھا, اس کا چرچا تھا. ارے لوگ ڈھونڈ لوگ آیا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ فلاں کاہنہ کہاں ہے جس کی بھوشیوانی اور 100% صحیح ہوا کرتی. کہا وہ مدینہ کی آبادی سے تو ان کا نہیں ہے, لیکن ابھی خیبر میں بسی ہوئی ہو. خیبر میں رہتی ہے. لوگ گئے اور خیبر میں گئے. جیسے ہی خیبر میں جا کے گئے اور کہا, دونوں فریق ساتھ میں تھے, بات کی گئی. جناب عبدالمطلب کی طرف سے بھی کہا گیا اور یہ جو مخالف دوسرے جو لوگ روکنے والے ان کی طرف سے بھی کہا. بات رکھی گئی تو اس کاہنہ نے کیا کہا, میں تم کو آج جواب نہیں دے سکتی ہوں, میں تم کو کل جواب دوں گی. رات میں میرے تابعی کو آ جانے دو. تابعی مطلب سمجھتے ہیں آسان بھاشا میں آپ کو یہ کہوں کہ میرے موکل کو آ جانے دو. میرا موکل جو آ کر کے مجھے بتائے گا رات میں, تو میرے موکل سے میں پوچھوں گی, میرا موکل جو بتائے گا تو پھر کل میں آپ کو جواب دیتی ہوں. میرا جواب دیا گیا تو کہا کہ دیکھیے یہ فال میں آیا ہے جناب عبداللہ کی قربانی کا. اب آپ ان کی بچاؤ کی صورت چاہتے ہیں نا, تو بچاؤ کی صورت بھی آیا ہے کہ قرآن اندازی کرو. آپ جاؤ اپنے گاؤں چلے جاؤ, مکہ لوٹ جاؤ اور وہاں جا کر کے قرآن اندازی کرو, یعنی چٹھی ڈالو. چٹھی کسی کی ایک طرف عبداللہ کو پڑھ رکھو اور ایک طرف 10 اونٹ کو پڑھ رکھو, اور عبداللہ کے نام کی اور 10 اونٹ کے نام کی چٹھی ڈالو. اگر عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلے تو ان 10 اونٹوں میں دوسرے 10 اونٹ پڑھاؤ. اور پھر سے قرآن کا جو پھر چیزیں ڈالو, اور واپس اگر عبداللہ کی جتنی مرتبہ جناب عبداللہ کا نام نکلتا جائے قربانی کے لیے, ایسے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ اور آخر کار آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ کائنہ کے کہنے کے مطابق ہوا تھا. تو اب یہ کائنہ نے کہا آئے مکہ کی سرزمین کے اوپر 10 اونٹ کو کھڑا کیا گیا, ایک طرف جناب عبداللہ کو کھڑا کیا گیا, قرآن نازل کی گئی, چٹھی ڈالی گئی. اب جیسے ہی چٹھی ڈالی اتفاق ایسا ہوا کہ عبداللہ کی قربانی کی چٹھی آ گئی. کائنہ نے کہا تھا کہ 10 اونٹ کی ڈالنا, 10 میں اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر 20 اونٹ کیے گئے. 20 اونٹ کہے گئے اور چٹھی ڈالی گئی جناب عبداللہ کے نام کی. واپس جناب عبداللہ کے نام کی چٹھی آئی تو 20 میں سے 20 کیے گئے. 30 اونٹ اور عبداللہ کے نام کی چٹھی ڈالی گئی. واپس جناب عبداللہ کا نام آیا, 30 اونٹ ہو گئے. آخر کار بڑھتے 100 اونٹ ہوئے, اور 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کی نام کی چٹھی جب ڈالی گئی تو اب جا کر کے اونٹوں کے نام کی چٹھی آئی. تو حضرت عبدالمطلب کو اطلاع دی گئی کہ فیصلہ ہو گیا ہے, عبداللہ کی جان بچ رہی ہے. اور اس طریقے سے مطلب کہ قرآن نازل میں جناب عبداللہ کا نام آیا ہے. لیکن عبدالمطلب کی ضد کیا کرے تھے, کہا نہیں, ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ چٹھی ڈالو, اور تینوں مرتبہ اگر اونٹوں کا نام آئے گا تو ہی میں رکوں گا, ورنہ اپنے بیٹے کی قربانی کرتے ہوگا. ایسے دادا ہوتے ہیں اور ایسے قربانی دینے والے باپ ہوتے ہیں نا, تو وہاں ایسی اولادیں پیدا ہوا کرتی ہے بھائی. اور پھر یہ تو سید الانبیاء کے باپ و دادا کی بات ہے, یہ تو سید الانبیاء کے باپ و دادا کی بات ہے. اب یہ 3 مرتبہ چٹھی ڈالی گئی, اور جناب عبداللہ نے بھی کوئی اپنا جی نہیں چرایا تھا قربانی دینے کے لیے, کیونکہ جس وقت قربانی دینے کا ارادہ کیا تھا نا تو 10 بیٹوں کو بٹھایا تھا. کہا کہ میں نے یہ مدد مانی تھی کہ میرے یہاں اگر کثیر اولاد مطلب کہ زیادہ بیٹے اگر ہوں گے تو میں کسی ایک بیٹی کی قربانی دوا دے, بیٹوں کسی ایک کی قربانی دینا چاہتا ہوں, تمہارا کیا خیال ہے, کسی کی بھی قربانی دے سکتا ہوں. سارے بیٹوں نے یہی کہا تھا کہ ہم قربانی دینے کے لیے راضی ہیں, آپ اپنی مدد کو پوری کیجیے, جس بیٹے کی قربانی دینا چاہیں آپ دے دیں. عبداللہ بھی اس میں شامل تھے. اب یہ 3 مرتبہ قرآن نازل ہوئی, 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا. جب جناب عبدالمطلب کو اطلاع دی گئی تو جناب مطلب نے یہ اعلان کیا کہ 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے اور گوشت کے لیے اعلان عام کر دیا جائے. جو آئے کھانا چاہے لے جانا چاہے لے جائے. حتیٰ تو یہ کہ اڑنے والے پرندے جو گوشت کھاتے ہیں, 4 پیر والے درندے جو نوچ کھاتے ہیں, جن
کی پہاڑیوں سے نکل کر کے آئے تو انہیں بھی نہ روکا جائے، انہیں بھی نہ روکا جائے اور یہ سارا کے سارا معاملہ کر دیا جائے۔ بہرحال مختصر یہ کہ اب یہ یہاں آپ کی قربانی ہوئی، اس طریقے سے آپ کی جان بخشی ہو گئی۔ اب جناب عبداللہ، اب یہ بھی رب کی مشیت ہے، کیونکہ آپ کی صلب میں نور محمدی، پیشانی میں نور محمدی کو رکھا گیا اور تو دنیا میں سرمایہ کرنا تھا۔ اگر جناب عبداللہ کی قربانی ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، تو پھر کیا ہوتا نبی کے بیٹھ کا؟ تو یہ بھی رب کی مشیت تھی، یہ بھی رب کا راز تھا۔ جناب عبداللہ کی جان بخشی ہو گئی۔ اس کے بعد عبد المطلب کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کی شادی کا اہتمام کیا جائے گا، لیکن جتنا نیک، پاکینت، پرہیزگار، متقی، پارسا بیٹا ہے، اتنی ہی نیک، متقیوں اور پارسا بیٹی بھی ہونی چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے اس کی بیوی۔ تلاش تھی دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی نظر قبیلہ قریش کی ایک شاخ، قبیلہ بنو زہرہ کی ایک فرد حضرت وہب کی بیٹی کے اوپر پڑی، اور ان کے گھر رشتہ دار۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جناب عبداللہ اتنے نیک متقی پرہیزگار تھے کہ اللہ کو ان کی حفاظت فرماتا۔ اب یہاں حفاظت نبی کے والد نے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فرشتے محافظ بن کر کے گھومتے تھے پیچھے، کیوں؟ کہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، تو اس وجہ سے عبداللہ کو کوئی اچھی طرح پہنچا دے۔ اب یہ ساری چیزیں ماں آمینہ کی نشانی ہے، جناب عبداللہ کی علامتیں اور رسول اللہ کے ظہور کے سارے معاملات یہ تورات اور زبور میں بیان کیے گئے تھے۔ یہودی لوگ جانتے تھے کہ نبی کے باپ کی یہ شان ہوگی، نبی کے باپ کی یہ نشانی ہوگی، نبی کے باپ کی علامت ہوگی، نبی کی ماں کی شان یہ ہوگی، یہ ساری چیزیں وہ لوگ جانتے تھے۔ اب ان کو حسد تھا، حسد کیا تھا کہ اگر نبی آخر الزمان آئے تو اب نہ جانے یہودیت کے اندر سے ہم لوگوں میں نبوت ختم ہو جائے گی اور نبی آخر الزمان جو آنے والے ہیں وہ بنو ہاشم کے اندر اور قریش کے اندر آنے والے ہیں، تو نبوت اب قریش کے اندر جائے گی۔ یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ اب یہ جستجو اور تلاش میں تھے کہ نبی کا باپ اگر کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو قتل کر دے، تاکہ باپ کو قتل کر دے تو بیٹا پیدا ہی ہو۔ تو عبداللہ کو، حضرت عبداللہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے وہ شکار کرنے کے لیے کچھ یہودی جنگل میں حضرت عبداللہ کی تلاش میں گھوم رہے تھے، گھومتے گھومتے اور وہ لوگ گھوم رہے تھے اور اتفاق حضرت عبداللہ شکار لیے ہوئی، ان کی نظر پڑی چہرے کی نشانی اور وجود کی نشانی کو دیکھ کر کے پہچان گئے کہ یہی عبداللہ ہے، یہی عبداللہ ہے۔ اور وہ لوگ بڑے کیسے بڑے حملہ کرنے کے لیے، ہتھیار لے کے بڑے، جناب عبداللہ اکیلے تھے، لیکن رب کی مشیت تو دیکھو۔ اب اس طرف جنگل میں وہ حضرت آمینہ کے والد حضرت وہب جو تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے جنگل کے، رسول اللہ کے نام۔ تو ان لوگوں نے جب تعاقب کیا، پیچھا کیا جناب عبداللہ کا یہودیوں نے مارنے کے لیے، تو وہ لوگ دیکھ رہے کہ ایک بندہ اور اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ، اب یہ کیا کر لے گا؟ اب خود بھی اکیلے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پیچھے کیسے پڑھو؟ اب جیسے ہی جناب عبداللہ کے پیچھے پڑے تو وہ رسول اللہ کے نانا نے کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ سپاہی سفید لباس اور چہرے سر کے اوپر آپا سجائے ہوئے نمودار ہوئے ہیں اور جناب عبداللہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عبداللہ کی حفاظت کے لیے لڑے، سارے یہودیوں کو قتل کر کے اور غائب ہوئے۔ اب ان کی نظروں میں یہ چیز آ گئی تو کہا کہ یہ لڑکا تو بڑا نیک دینت نظر آتا ہے، بڑا پارسا نظر آتا ہے، اللہ کا مقبول نظر آتا ہے، اس لیے تو اللہ نے حفاظت کے لیے سپاہیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے اسے یہ مدد بھیج دی ہے۔ اب اب ان کے ذہن میں، اب یہ جناب حضرت آمینہ کے والد کے ذہن میں اب یہ چیز کیا ہے کہ بڑا نیک نیت ہے اور آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تھی، ان کو بھی نیک اور پارسا دامت کی جستجو تھی، یہاں نیک اور پارسا بہو کی جستجو تھی، دونوں طرف کے معاملات ہوئے۔ اب لڑکے کی پارسائی کو دیکھ لیا، جا کر کے گھر پہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا
تو اسی سے کروں گا جس کو جنگل میں کسی نے بچایا تھا۔ بسیار کھوج کے بعد جب پتہ چلایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی نہیں، مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ہے۔ اب اتفاق ایسا ہوا، اب یہ آپ کی ذہن میں تھا، اس لیے اب اس لیے تیار ہوئے۔ دوسری جو روایت میں نے چھوڑی تھی کہ عبد المطلب دراز کر رہے تھے، آپ کی اس قبیلہ زہرا کے اس گھر کے اوپر پڑی، حضرت ماں آمنہ جو اس گھر کے اندر جوان تھی، جا کر کے جناب عبد المطلب خود چلے گئے اور جا کر کے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی سے لے کر آیا ہوں۔ پوچھا گیا کہا میں مکہ کا اور خاندان قریش کا سردار ہوں، میں عبد المطلب ہوں وغیرہ ایسی کلامی۔ آج اس وقت کہا گیا کہ ہماری خوش قسمتی کے کعبہ کا متولی ہمارے گھر میں، کعبہ کا متولی ہمارے گھر میں، مکہ کا سردار ہمارے یہاں، اور ہماری بیٹی اس گھر کی دلہن بنے، اس گھر کی بہو بنے، یہ ہمارا نصیبہ ہوگا۔ بہرحال رشتے کے لیے ہاں کر دیا گیا، اور جیسے رشتے کے لیے ہاں ہوا ہے اس وقت حضرت جناب عبداللہ اور ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مطلب عقد قائم ہوتا ہے، اور عقد قائم ہونے کے بعد دونوں ازواج زندگی سے منسلک ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ 19 سال کی عمر جناب عبداللہ کی تھی، اور ایک روایت کی ہے کہ آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ اس عمر کے اندر آپ کا عقد ہوا ہے، اور عقد ہونے کے بعد جیسے ہی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار اور ماں آمنہ ساتھ میں مکہ کی سرزمین پہ رہتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جناب عبدالمطلب کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے ملک شام سفر کے لیے جانا ہے، تجارت کی اس قافلے کی مطلب سرداری کرنے کے لیے حضرت عبداللہ تیار ہوئے، اور اس وقت تیار ہوئے جس وقت ماں آمنہ حمل کے اثرات ظاہر ہو رہے، حمل منتقل ہوا، تب بھی دنیا نے خوشیاں منائی، زبان والوں نے اور بے زبانوں نے سب نے خوشیاں منائی۔ کیسے خوشیاں منائی گئی؟ کیسے رسول اللہ کے والد سفر میں گئے، اور سفر سے آتے وقت کیا مرتبہ ہوئے وہ بیان انشاءاللہ کروں گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔